السلام علیکم ناظرین، آپ صحت ڈائری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں اظہر حسین طاہر، ماہر ادویات اور علاج بالغذا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ڈپریشن اور مایوسی کے بارے میں بات کی تھی اور اس کی وجوہات، ایلوپیتھک طریقے علاج کے مطابق اس کے علاج اور وجوہات، اور ہربل میڈیسن یونانی میڈیسن کے مطابق اس کا علاج وجوہات، اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ ابھی مختصراً ہم یہی ذکر کریں گے کہ یونانی میڈیسن نظریہ مفرد ازا اس کے مطابق ڈپریشن کیا ہے، ہربل میڈیسن اس کو کیا سمجھتی ہے، اس کے جو معالجین ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم اس کا گھریلو علاج، کچن فارمیسی سے علاج، غذائی علاج، پرہیزیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن، کمپلیمنٹری میڈیسن، متبادل طریقے علاج، اور متبادل طریقے علاج میں جو ہربل میڈیسن کا علاج ہے وہ مزاج کو سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ مریض کا کیا مزاج ہے، اور اس کی اسینشل فلوئڈ یعنی 4 خلطیں مانی جاتی ہیں جسم میں، 4 بڑے مزاج مانے جاتے ہیں، اس مزاج کے مطابق چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ تو ان مزاج کو، ٹیمپرامنٹ کی تھیوریز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو طب حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عرصہ دراز تک اگر آپ کسی بڑے پریشانی سٹریس میں رہیں، آپ کو گرم تر ادویات، گرم خشک ادویات، وہ غذائیں جس سے صفرا زیادہ پیدا ہوتا ہے، جس سے جگر تحریک میں چلا جاتا ہے، اور جگر کی اس تحریک کی وجہ سے ایپیتھیلیل ٹیشو یا قشری بافتیں سوزش کرتی ہیں۔ قشری بافتیں سوزش کرنے کی وجہ سے جو اکلیلی شریان ہیں، کارنی آرٹریز ہیں، اس میں سوزش آ جاتی ہے، دل کے پٹھے عضلات کمزور پڑ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، وہ اپنے غذا کو، خون کو جسم میں دھکیل نہیں پاتے، اور اس کے اندر خون کم سم ہوتا ہے، اور وہ اس کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مجموعی طور پر طب سمجھتی ہے، وہ علامات سمجھتی ہے جس کو انگریزی میں ہم ڈپریشن، اور ایلوپیتھک طریقے علاج اس کو ڈپریشن سمجھتا ہے۔ اب ہم اس چیز پہ نہیں جائیں گے کہ ایلوپیتھک طریقے علاج والے ٹھیک ہیں یا طب والے ٹھیک ہیں، کون سی تھیوری ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف اس سے غذائی علاج جانیں گے۔ یاد رکھیں اس کی جو وجوہات ہیں بہت ساری ہیں طب کے مطابق۔ جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، چلنا پھرنا کم ہو گیا، اور سوشل میڈیا اور باقی انفارمیشن کا آنا، دماغی پریشر ہونا، کام کا برڈن ہونا، نوجوانوں کی بہت زیادہ خواہشات پا لینا، پھر وہ حقیقت سے ان کا دور ہونا، ان کو پورا نہ کر سکنا، گرم ادویات کھانا، جنک فوڈ کھانا، یہ ساری وجوہات ہیں۔ گھی کا بہت زیادہ استعمال، اور اس طرح بیکری آئٹمس کا کھانا، تلی اشیاء کا کھانا، گرم خشک اور گرم تر، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک لسٹ ہے، آپ اپنے حکیموں سے وہ لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو سر میں اگر بیان کروں تو اس میں یہ جو آج کے لوگ وزن کم کرنے کے لیے گرین ٹی اور لیمن گراس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گرم چیزیں ہیں۔ اس طرح اور باقی تلی چیزیں، بڑا گوشت ہو گیا، کلیجی ہو گئی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو گرم خشک اور گرم تر مزاج میں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرنا، اور فائبر، سلاد والی چیزیں، اور دودھ، دہی، لسی والی چیزوں کا کم استعمال، یہ ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، یہ قشری سوزش کرتا ہے، یہ صفرا کا سبب بنتی ہیں، اور جسے تحلیلی عضلات ہوتا ہے جس کو ہم ڈپریشن بولتے ہیں۔ ان وجوہات کو کم کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سبزیوں کی طرف آنا پڑے گا، اور ہمیں فائبر والی چیزیں لینی پڑے گی، ہمیں دودھ کا استعمال کرنا ہوگا، خالص دودھ کو اچھے انداز میں، جس انداز میں آپ کا معالج آپ کو ریکمینڈ کرے۔ تو اب اس کا جو غذائی علاج ہے، سادہ علاج ہے، ایک تو اپنے پرہیز کرنی ہے، دوسرا اگر آپ کسی معالج کے چیک اپ کروائیں، اس سے علاج کروائیں، یقیناً وہ ایسی ادویات دیتے ہیں جسے سوزش اترتی ہے، وہ تر چیزیں آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تر مزاج کی چیزوں میں تر سرد ہے، تر گرم ہے، جو آپ کی آنتڑیوں کو ٹھیک رکھتے ہیں، آپ کے اندر غذا ٹھیک جاتی ہے، آپ کے دل سے سوزش اترتی ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں 20 سے 30% خشک چیزیں، خشک سرد چیزیں ڈپریشن میں ریکمینڈ کی جاتے ہیں، جس میں مربع جات ہیں، جس میں الائچی کا قہوہ ہے، جس میں بادیان خطائی کا قہوہ ہے۔ تو یہ چیزیں ریکمینڈ کی جاتے ہیں تو آپ بہتر ہو جاتے ہیں۔
سب سے پہلے جو گھر بیٹھے کچن فارمیسی سے آپ ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنی تشخیص کروائیں، اپنی جسم کی باقی معاملات بھی دکھائیں۔ ایک طب کے مطابق ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک بیماری کے شکار ہیں، اس کے مطابق ایک بڑی مرض ہوتی ہے اور بعض اوقات باقی بیماری جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی علامات ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ جی ایک مرض اور کئی عرضیں، تو یہ وہ والی بات ہے۔ لیکن آپ پھر بھی گھر میں بادیان خطائی، الائچی سفید اور ساتھ میں دال چینی، بادیان خطائی اور دال چینی آپ 50 گرام لے لیں اور الائچی سفید آپ 10 گرام لے لیں۔ اس کو آپ نے توڑ لینا ہے، موٹا موٹا آپ کہہ لیں کوٹ لینا ہے، لیکن اس کو گرائنڈ نہیں کرنا، پیسنا نہیں ہے۔ اس کو آپ رکھ لیں، جب آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن مایوسی محسوس ہو رہی ہو تو آپ اس کو چائے میں ڈال سکتے ہیں، آپ اس کو دودھ میں ڈال سکتے ہیں، اور اس کو آپ صرف انہی چیزوں کا ایک چٹکی بھر چائے والا چمچ پانی میں ڈال کے قہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ پہ جو اٹیک ہوا ہے ڈپریشن کا، آپ مایوسی کے شکار ہیں، تو آپ مایوسی سے نکل آئیں گے۔ لیکن یاد رہے یہ قہوہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ٹانسل کی سوزش کے شکار ہیں، جن کو بخار ہو جاتا ہے، تو وہ یہ چیزیں نہ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ صفو بنا کے رکھنا چاہیں اور آپ کی دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی ہے، تو آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیں اور اس کو گھر میں صاف کر کے خود سے ایک صفوف تیار کر لیں۔ اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ تخم کاسنی، تخم فرفہ، دھنیا خشک، گول نیلوفر اور زرشک شیریں، یہ آپ سب چیزیں ہم وزن لے لیں اور ان کو آپ پیس لیں، اور ان پیسنے کے بعد کسی صاف ستھرے جار میں محفوظ کر لیں۔ محفوظ کرنے کے بعد آپ ہر کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تازہ پانی کے ساتھ ایک چائے والا چمچ اس صفوف کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کی انسولین کی سوزش بھی اترے گی، آپ کی طبیعت جو بوجھل رہتی ہے، تھکی رہتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، اب جب مرگی آپ غصہ کر جاتے ہیں، پہلے غصہ پیتے رہتے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو ایک دم سے غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن جو آپ میں ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، نیند کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ سارا تردد نہ کر سکیں وقتی طور پر، عارضی طور پر، آپ بازار میں جا کر دواء المسک بارد جواہردار کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، وہ آپ 4 بجے چائے والا چمچ استعمال کر لیا کریں، اور اس کے بعد موسمی یا گاجر کا چینی ڈالے بغیر اگر آپ اس کو جوس لے سکیں تو اور بہت زیادہ اچھا ہے۔ لیکن آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کچن فارمیسی سے علاج، یہ صفو، یہ پھکیاں تشخیص کروا کے لیں، اپنے معالج سے ڈائٹ پلان بنوائیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کے مطابق کھائیں پئیں، اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں، اور جو مریض ہیں اور مریض کے گھر والے ہیں وہ ان سے ہمدردی جتلوائیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو ان کے پرابلم کا سلوشن دیں، اور باقاعدہ تشخیص چیک اپ کے معاملات رہیں۔ اگر آپ کسی بھی بیماری یا اسپیشلی ڈپریشن کے بارے میں، غذاؤں کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے، کسی بھی وقت اپنے مسائل لکھے، آپ اس پہ رابطہ کر کے مفت اپنا علاج بالغذا اور مفت اپنا غذائی چارٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ڈپریشن محسوس ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو تھوڑے بھی دیگر مسائل ہیں تو اس میں کوتاہی نہ کریں، یورک ایسڈ کو، بلڈ پریشر کو، شوگر کو ہلکا نہ لیں۔ اور آج کل کے دور میں دیکھا گیا ہے، جو میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ موازنہ تن جو ڈائسٹولک بی پی ہے وہ تھوڑا سا بڑھ رہا ہوتا ہے رات کو، خاص طور پر انہی لوگوں کا، اور نبض ذوق میں چل رہی ہوتی ہے، تو اپنے طبیب کو نبض دکھائیں، خوش رہنے کی کوشش کریں، اور اپنا غذائی چارٹ کے مطابق کھاتے پیتے رہیں، اور ڈپریشن اور مایوسی کے مریضوں کو حوصلہ دیں، ان کو طبیب کے پاس لے کے جائیں، ان پہ غصہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں۔ بہت شکریہ۔